السلام علیکم، یہ عالم آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل علی شاہ اچھا مجالس سینٹر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والا بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ عزاداری کی ویڈیوز مل سکیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ میرا مالک بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میرا مالک ہر ایک علی ولی اللہ پڑھنے والے کو ہر طرح کے خوف بیماری خطرے سے محفوظ فرمائے۔ عزادار یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جو پریشانی اور مشکلات ہیں میرا مالک ان کا خاتمہ فرمائے۔ باب حتہ باب توبہ باب اللہ کو مخلوق کے لیے جلد کھول دیا جائے، وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آخری سانس تک میرا مالک ہمیں امیر المومنین کی ولایت پہ استقامت نصیب فرمائے۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں بلند آواز سے صلوات صلی اللہ۔ اجازت ہے ذکر شروع کیونکہ یہ مجلس مخصوص و منصوب ہے شہادت حضرت امیر المومنین کے حوالے سے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک شہر آفاق آیت پڑھی جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے۔ اسے آیہ درود بھی کہتے ہیں، آیہ صلوات بھی کہتے ہیں، جس میں خدا کہہ رہا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی پر۔ اے صاحبان ایمان صلو علیہ تم بھی درود پڑھو۔ یہاں تک ترجمہ پڑھنے کے بعد مولوی خاموش ہو گیا۔ جو حکم اللہ نے دیا تھا وہ بتایا نہیں گیا۔ خدا نے صرف درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا، وسلموا تسلیما، انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق۔ انہیں صرف مانو نہ، انہیں تسلیم کرو۔ ہمارا جھگڑا ماننے پہ نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو حضرت علی کو مانتا نہ ہو۔ آج ہمارے مسلمان بھائی ہم سے کہتے ہیں کہ ہم تو مولا علی کو مانتے ہیں۔ ہمارا جھگڑا آپ سے منوانے پہ نہیں ہے۔ اللہ بھی صرف ماننے کا حکم نہیں دے رہا، تسلیم کرنے کا حکم دے رہا۔ صرف علی کی شخصیت کو نہ مانو، علی کی ولایت کو تسلیم کرو۔ سیدہ کی صداقت کو نہ مانو، اس کی آواز بہتر کر دیں جی، گونج ختم کر دیں۔ سیدہ کی صرف صداقت کو نہ مانو، بی بی کے حق کو تسلیم کرو۔ میرے سامنے عزتدار چہرے تشریف فرما ہے، جھگڑا ماننے پہ نہیں ہے، جھگڑا سید صرف تسلیم کرنے پہ۔ قبلہ قاضی صاحب خدا نے تسلیم کا حکم دیا، ان پہ تحقیق کا حکم نہیں دیا۔ انہیں تسلیم کرنے کا حکم ہے، ان پہ تحقیق کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تحقیق ہوتی ہے غیر معصوم کی بات میں، تحقیق ہوتی ہے گناہگار کی بات میں، تحقیق ہوتی ہے بشر کی بات میں۔ جہاں آل محمد ہو وہاں تحقیق نہیں ہوتی، وہاں صرف تسلیم ہوتا ہے۔ تحقیق مجھ جیسے حقیر کی بات پہ ہو سکتی ہے، 14 کی بات پہ تحقیق نہیں ہوتی۔ آج سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے، جن پہ تحقیق ہونی چاہیے تھی انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ نہیں آپ توجہ ہی نہیں فرما سکے سر۔
بسم اللہ سے جن پہ تحقیق ہونی تھی انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے، جن کو تسلیم کرنا تھا ان کے فضائل پہ تحقیق کی جا رہی ہے۔ قرآن منزل تسلیم پہ ہے، تحقیق پہ نہیں۔ نبی منزل تسلیم پہ ہے، منزل تحقیق پہ نہیں۔ امام منزل تسلیم پہ ہے، منزل تحقیق پہ نہیں۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، تسلیم کرو۔ بغیر دیکھے تسلیم کرو۔ فرشتہ کسی نے نہیں دیکھا، یقین ہے تسلیم کی وجہ سے۔ جنت میں کوئی نہیں گیا، خواہش ہے تسلیم کی وجہ سے۔ جہنم جلتی ہوئی کسی نے نہیں دیکھی، خوف ہے تسلیم کی وجہ سے۔ یہ چیزیں نظر نہیں آئی تو مانی کیوں تھی؟ کہتے ہیں نبی نے کہا تھا، نبی کے کہنے پہ نہ دیکھی چیزیں مان لی ہیں، غدیر پہ دکھایا ہوا ہاتھ کیوں نہیں مان رہے؟ خدا پہ تحقیق نہیں، خدا پہ تحقیق نہیں ہے۔ بتوجہ صاحب آنے سے خدا پہ تحقیق نہیں، تسلیم ہے۔ نبی پہ تحقیق نہیں، تسلیم ہے۔ مجھے آج تک کوئی بندہ بتایا جائے جس نے آ کے مولویوں نے کٹے ہو کے کہا ہو آئیں قرآن کی آیتوں پہ تحقیق کریں۔ قبلہ قادر سے توجہ فرمائیں، قرآن سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، ابو بکر صاحب نہ سمجھ میں پھر بھی مانو۔ اگر آپ کہیں کہ قرآن سی کون سی آیت ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، ان گنت 20 آیتیں میں پڑھ دیتا ہوں جو عقل انسانی سے باہر ہے، لیکن سینہ قرآن میں ہونے کی وجہ سے تسلیم کی جا رہی ہے۔ آدم بغیر ماں باپ کے دنیا پہ کیسے آیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا۔ پہاڑوں کے اوپر پانی چلا گیا اور نوح کی کشتی تیرتی کیسے رہی؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا۔ ابراہیم نے نارے نمرود کو ٹھنڈا کیسے کیا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے رہے؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ یعقوب کو یوسف کے کڑتے نے آنکھیں کیسے دے دی؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اصحاب کہف زندہ کیسے بیٹھے ہیں؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ عیسیٰ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیسے کرتا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کر۔ اگر قرآن کی ان آیتوں پہ تحقیق نہیں ہوتی تو پھر یہ بھی تحقیق نہیں ہونی کہ علی 40 جگہوں پہ کیسے چلا گیا، علی نے خیبر کا در کیسے اکھاڑ دیا، علی نے مردے کو زندہ کیسے کر دیا، علی رزق کیسے بانٹتا ہے۔ قرآن پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر ہے، جو علی کے فضائل پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر ہے۔ بسم اللہ۔ قرآن سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو۔ فضائل علی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تحقیق کا حکم تو پھر بھی نہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں اختیارات علی کو جانچنے والے؟ آج تک امیر المومنین کی زبان سے ظاہری طور پہ دنیا چھوڑ کے جاتے ہوئے آخری جملہ عقل انسانی پہ چھایا ہوا ہے، فوزتو بے رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو۔ مولا آپ ہجرت کے بستر پہ سو کے نبوت بچائی، اٹھ کے نہیں کہا کہ آج کامیاب ہو گیا۔ آپ نے خیبر کا دروازہ ہوا میں اکھاڑا، آپ نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوں۔ آپ کو خندق میں کل ایمان کی سند ملی، آپ نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوں۔ خم غدیر پہ آپ کی ولایت کا اعلان ہوا، آپ نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ میرے مالک پوری زندگی میں یہ جملہ زبان سے نہیں نکلا، آج 19 رمضان کی صبح آپ کی زبان سے یہ جملہ کیوں نکلا کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا؟ میرے سامنے اہل علم چہرے تشریف فرما ہے، 80 جنگوں میں میرے بادشاہ علی گئے، کسی میدان جنگ میں علی کو شہادت نہیں ملی۔ امیر المومنین نے مسلح کا انتخاب کیوں کیا؟ علی میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو قیامت تک کے لیے مورخ کہہ دیتا دین بچاتے ہوئے جیسے باقی شہید ہوئے تھے۔
علی کو بھی شہادت ملی. علی نے مصلی کا انتخاب کیا, امیر المومنین نے مصلی کو چنا. مصلی کس لیے چنا تھا؟ اگر بات آپ تک پہنچ گئی تو دلوں سے دعا لینا چاہتا ہوں. امیر المومنین کی نگاہیں حال کے آئینے میں مستقبل کے ہر ایک محرک کو دیکھ رہی تھیں. مولا جانتے تھے کہ کل کو دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ علی اللہ ہے, جو کہیں گے علی خدا ہے. علی نے 19 رمضان کی صبح سر سجدے میں رکھا, سجدے میں سر رکھا تھا, قاتل نے علی کے سر پہ ضرب لگائی. علی نے فرمایا اب جب بھی میری شہادت پڑھی جائے گی ہر کوئی کہے گا علی سجدے میں تھا, علی سجدے میں تھا, علی سجدے میں تھا, علی سجدے میں تھا. میں نے سجدہ کر کے اسے بچا لیا, علی کامیاب ہو گیا. بسم اللہ. جس کا سجدہ توحید کو بچا لے. ہمارے سجدے ہیں گناہوں کی معافی کے لیے. امیر المومنین کا سجدہ ہے اسے بچانے کے لیے. اگر اجازت دیں تو لفظ تبدیل کروں, ہم سجدہ کر کے خود کو بچاتے ہیں, علی سجدہ کر کے اس کو بچاتا. امیر المومنین کے سجدے میں توحید کی بقا. علی کی زبان سے یہ نکلنا چاہیے تھا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. آج ٹیلی ویژن کی رمضان ٹرانسمیشن پہ بیٹھ کے اگر چند منافقین ہمارے کسی بزرگ عالم دین پہ اس بات پہ اصرار کرتے کہ آپ فلاں کو کیوں نہیں مانتے, تو حضور بزرگوں کو زحمت کیوں دیتے ہیں؟ ہم حسین کے ماتمی حاضر ہیں. آپ ہم سے پوچھئے کہ ہم کیوں نہیں مانتے, پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ حضرت ابو ذر غفاری کے قاتل کو کیوں مانتے ہیں؟ محمد بن ابی بکر کا قاتل کون تھا؟ بی بی عائشہ کو زندہ گڑھے میں پھینکنے والا کون تھا؟ رسول کو کاغذ قلم سے انکار کرنے والا کون تھا؟ رسول کو تنہا چھوڑ کے جانے والا کون تھا؟ سیدہ کے دروازے پہ آگ لانے والا کون تھا؟ حسن کے جنازے پہ تیر برسانے والا کون تھا؟ یزید کی بیعت کرنے والا کون تھا؟ ہم غریب ہیں لیکن ہم سے یہ نہیں ہوتا. قاتل بھی رضی اللہ, مقتول بھی رضی اللہ. جو مدینے سے نکالے اسے بھی رضی اللہ کہا جائے. ہم امیر المومنین متوجہ صاحب, ہم ذکر امیر المومنین پہ کسی ذکر کو ترجیح دیتے ہی نہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے سرداروں کے ہوتے ہوئے نوکروں کی بات چھیڑے. میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے, نفرتیں نہیں محبتیں پھیلانے کے لیے پیغام دے. میرے اہل سنت بھائیوں کے بعد 10 صحابہ کرام کے نام ایسے ہیں جنہیں وہ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. عشرہ مبشرہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ 10 صحابی ہیں جنہیں نبی نے زندگی میں جانے میں جنت کی بشارت دی کہ تم جنت میں جاؤ گے. تو آپ کے پاس صرف 10 ہیں جنہیں بشارت ملی ہے. اب میرا خیال ہے کہ لفظ کہنے کے بعد مجھے چہروں کی زیارت کرنے کا لفظ کہاں تک وہاں. آپ کے پاس صرف 10 ہیں جنہیں بشارت ملی ہے. میرے سامنے یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں نبی نے جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے. کیا نبی نے نہیں کہا جو حسین کو روئے یا رلائے یا رونے والی شکل بنائے اس پہ جنت واجب؟ بشارت والے اور ہیں, ضمانت والے اور. برادران ایمانی, اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ تک سوائے آل محمد کے کوئی نہیں پہنچا سکتا. ان کے علاوہ تو کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں. آدم, دنیا میں آدم نے کہا اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل, اس نے کہا گردش لیل و نہار. متوجہ مکمل ہے سرکار. میری یہاں پہلی حاضری ہے, ویسے زندگی کی پہلی مجلس نہیں. بسم اللہ سرکار. بسم اللہ. یہ سید منور شاہ صاحب تشریف فرما ہے, میرے انتہائی قابل احترام شہید ولایت علامہ ناصر عباس صاحب کے بہترین درینہ ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. جناب سید قاسمی صاحب تشریف فرما ہے, میرے محسنین میں ان کا شمار ہوتا ہے.
لہٰذا اہل علم میرے سارے اپنے ذاتی چہرے تشریف، اور میں نے کبھی کسی نئی جگہ پہ جا کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ ان کے سوا مجھے کوئی ایسا دکھا جو ہمیں اللہ سے ملائے۔ حضرت آدم دنیا میں ہے، اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، کہنے کہ سورج کا نکلنا اور وقت پہ غروب ہونا، یہ ہوائوں کا چلنا، یہ دریا کا، یہ ساری دلیلیں ہیں کہ یہ سب کچھ میرا اللہ کر رہا ہے۔ یعنی کہ حضرت آدم نے بھی اللہ منوایا تو نشانیوں سے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ حضرت نوح آئے، لوگوں سے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل۔ جناب نوح نے کہا کہ تنور سے پانی نکلے گا، جو میری کشتی میں بیٹھے گا وہ بچے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا اللہ ایسا ہے جو اتنے پانی میں میری کشتی کو تیرتا ہوا رکھے۔ نشانی سے اللہ منوایا۔ حضرت ابراہیم اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، فرمایا نار نمرود کا گلزار ہونا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، فرمایا کوہ طور۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، فرمایا ید بیضا۔ ہر ایک نبی نے دلیلوں سے بتایا کہ اللہ ہے۔ کوفے کے منبر پہ علی بیٹھے تھے، فرمایا اللہ ہے۔ ایک یہودی کا دلیل، فرمایا ہم اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ خود تو زمین پہ نہیں آ سکتا نا، تو وہ مخلوق تک فیض کیسے پہنچانا تھا؟ سورج زمین پہ نہیں آتا، شعاؤں کو بھیجتا، شعائیں فیض سورج سے لیتی ہیں، مخلوق کو بانٹ دیتی۔ شعائیں سورج نہیں، سورج کا عصر ہے، 14 اللہ نہیں، اللہ کا عصر۔ جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا، بغیر 14 کے اللہ بھی پہچانا نہیں جاتا۔ چلے میری نوجوان نسل سامنے تشریف فرمائے تو میں رمضان کا مسئلہ اسی بات سے حل کر دوں۔ جاؤ علم فلکیات والوں سے پوچھو، موسمیات والوں سے پوچھو، آج کی جدید ریسرچ یہ کہتی ہے کہ سورج طلوع پہلے ہوتا ہے، زمین پہ نظر 9 منٹ بعد آتا ہے۔ انہوں نے دلیل دی، انہوں نے کہا جو سورج کی پہلی شعاع سورج سے نکل کے زمین تک پہنچتی ہے تو زمین کے ٹائم کے مطابق اسے 9 منٹ کا دورانیہ چاہیے سورج سے نکل کے زمین تک پہنچنا۔ جب تک وہ ہمارے گولے پہ وہ لائٹ نہیں پہنچتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سورج آیا ہی نہیں۔ شعاع بتاتی ہے کہ وہ آ گیا ہے۔ کوئی تو بندہ ہوگا۔ یقیناً میں ممبر پہ جھوٹ نہیں، میں سمجھ رہا تھا مضافات ہے، مجھے عوامی سطح پہ بات کرنی ہے۔ میرے ان 2 عزت والے سادات نے مجھے بتایا کہ اسے عمومی سطح نہ سمجھیے گا، یہ مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے قدیمی علماء کو سماعت کیا ہوا، لہٰذا آپ کی سماعتوں کے اس معیار کو سمجھتے ہوئے میں نے گفتگو اس سطح پہ کی۔ انہوں نے کہا سورج سے نکلتی ہر 9 منٹ بعد آتی ہے، 9 منٹ تک دنیا میں اندھیرا رہتا ہے کیونکہ شعاع نہیں پہنچی۔ شعاع سورج کی دلیل ہے، دلیل ہی کو عربی میں حجت کہتے ہیں۔ اور وہی علم فلکیات والے کہتے ہیں کہ سورج غروب پہلے ہو جاتا ہے، نظر 9 منٹ تک آتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ جو شعاع زمین پہ ہوتی ہیں ان شعاؤں کو واپس سورج تک پہنچنے کے لیے 9 منٹ کا ٹائم چاہیے۔ جتنی دیر تک وہ زمین سے سورج تک پہنچتی ہیں زمین والے سمجھتے ہیں کہ ابھی سورج ہے لیکن وہ جا چکا ہوتا ہے۔ میرے جانے کے بعد سب بات سمجھ میں آئے تو پھر نوکر کو دعا دے دینا، رات بستر میں سمجھ آئے تو پھر نوکر کو دعا دے دینا۔ دنیا مولا حسین کی عزت قسم اگر ہم سے چاہے تو ہم سائنس سے اپنا مذہب ثابت کر سکتے ہیں۔ سورج نکلتا پہلے ہے، نظر 9 منٹ بعد آتا ہے، غروب پہلے ہوتا ہے، 9 منٹ تک نظر آتا رہتا ہے۔ اب بھی ہم زمانے کو بتائیں کہ ہم روزہ 10 منٹ بعد کیوں کھولتے ہیں؟ ہائے ہائے، ہمارے سحر و رفتار کا تعلق شعاؤں سے نہیں، ہمارے سحر و رفتار کا تعلق
ہمارے سحر اور افطار کا تعلق شعاؤں سے نہیں، سورج سے۔ جب سائنس کہہ رہی ہے کہ 10 منٹ پہلے اور 10 منٹ بعد غروب ہوتا ہے، تو پھر 10 منٹ کا فلسفہ تو ہم نے سائنس سے ثابت کر دیا۔ یہ انتہائی ایک جاہلانہ سی سوچ زمانے کو بتائی جاتی ہے۔ میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائیں، پیغام ان تک یہ پہنچایا جاتا ہے روزہ کھولنے میں جلدی کرنی چاہیے، اس لیے کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو بالکل روزے کے افطار کا وقت ہوتا ہے نا، اللہ یہ وقت آپ کو کسی بس سٹاپ پہ دکھائے تو وہ منظر بڑا دید نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں یوں کھجور ہاتھ میں ہوتی ہے بالکل کہ فوراً جلدی سے کر۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جلدی کر لینا چاہیے کیونکہ پھر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، میرے سامنے آپ باخبر چہرے تشریف فرمائیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک روزہ دار جو ہے وہ صبح اٹھنے میں تھوڑا دیر سے اٹھا، کھانے پینے کا وقت گزر گیا تھا، بالکل سحر کا وقت تمام ہونے والا تھا، اس نے نیت کر لی اور روزہ رکھ لیا۔ ایسا ہے؟ مذہب اسلام کا کوئی مفتی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا، وہ کہتے ہو گیا۔ اسے ہماری زبان میں جو ہمارا علاقہ ہے اس کی تہذیب کے مطابق اس کو ایک لفظ کہا جاتا ہے 8 پیرا روزہ۔ اب پتہ نہیں آپ کے ہاں کون سا لفظ بولا جاتا ہے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے 8 پیرا روزہ جو بغیر کھائے پیے رکھا جائے، بلکہ مولوی کہتے ہیں مسجدوں والے کہ اس کی زیادہ فضیلت ہے کیونکہ یہ بغیر کھائے پیے رکھا۔ اچھا، بغیر کھائے پیے رکھا ہو گیا، جو روزہ بغیر کھائے پیے رکھا جا سکتا ہے بغیر کھائے پیے کھولا کیوں نہیں جا سکتا؟ روزے کا تو اپنا وقت ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے کھجور کھائی ہے کہ نہیں کھائی۔ آپ فجر پڑھیں یا نہ پڑھیں، جب فجر کا وقت گزر جائے گا تو وہ گزر گیا۔ عبادات جو ہوتی ہیں یہ انسان کی محتاج نہیں ہوتی، انسان عبادات کا محتاج ہے۔ لیکن یہ ساری منفی سوچیں اس لیے آئیں کہ جب دین وارثوں سے چھوڑ کے اپنے جیسوں سے لوگے تو پھر یہی حالت ہو۔ لہذا جو بات میں آپ تک پہنچا رہا تھا، بغیر ان کے اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں گناہگار بھی اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے اس میں سیدھے صاحب کہ نیت کی جاتی ہے کہ 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ۔ ہمارے ہاں اصل میں مسئلہ زیادہ یہ ہے کہ اکثر چیزیں جو ہیں ان کا تعلق جب عربی زبان سے آ جاتا ہے تو ہم اس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ مثلا نیت کی عبادت کی قربتاً اللہ، نماز پڑھتا ہوں قربتاً، یہ قربتاً اللہ کیا ہے؟ قربتاً اللہ نہیں، قربتاً اللہ، میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اب آپ نے میری سوچوں سے زیادہ داد دے دی، یہ جملہ آپ سمجھیے گا اور اسی پہ نتیجہ دے دوں۔ انسان نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ کے قریب نہیں، اللہ کی طرف قریب۔ جس شے کے آپ نے قریب ہونا ہو اس شے کا کسی ایک جگہ پہ محدود ہونا ضروری ہے۔ مثلا میں کہوں کہ یہ جو ہوا چل رہی ہے میں اس کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو ہوا تو چاروں طرف چل رہی ہے، میں کدھر قریب ہوں؟ میں پانی میں تیر کے کہوں کہ میں پانی کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو کیسے ہوں گا جب میں ہوں ہی پانی میں؟ جب ہر جگہ اللہ ہی ہے تو پھر آپ کس کے قریب ہو رہے ہیں؟ جتنا آسان کہیں گے اتنا آسان کر لوں گا، لیکن بات کو سمجھیے گا ضرور۔ نیت ہے قربتاً اللہ، اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں۔ میں مجمع سے کہوں تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب ہو جائے، اس کا مطلب ممبر یہاں ہے، آپ ادھر سے ادھر کی طرف آئے ادھر قریب ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ممبر ادھر ہے ادھر نہیں۔ اگر ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو اللہ کو ایک جگہ پہ ماننا پڑے گا، جدھر ہم جا رہے ہیں ادھر اللہ ہے، جدھر سے ہم جا رہے ہیں ادھر اللہ نہیں، تو جو ادھر ہو اور ادھر ہو وہ اللہ ہوتا ہی نہیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا اور میں عقیدہ آپ کے کلیجے میں رکھ کے واپس آ جاؤں گا۔ ہم عقائد کے حوالے سے خود کچھ حملہ آور ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اس کے بالکل قریب بلاسٹ ہو جاتے۔
کہ عقیدہ اس کے اندر اب سرایت کر گیا ہے. آپ اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں سید، اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ ہے کہاں؟ پہلے بتاؤ کیا آسمانوں پہ اللہ ہے؟ تو اگر آسمانوں پہ ہے تو زمینوں پہ کون ہے؟ تو اللہ آسمانوں پہ ہے زمینوں پہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ وہ ادھر ہے اور ادھر نہیں. اگر کہیں کہ وہ آسمانوں پہ بھی رہتا ہے زمینوں بھی رہتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے، پھر ہم اس کے تغیر کے قائل ہو جائیں گے. وہ حرکت میں بھی نہیں. اگر ہم کہیں وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے، پھر ہم اس کے سکوت کے قائل ہو جائیں گے. وہ ساکن بھی نہیں. اگر ہم کہیں کہ وہ ہر جگہ میں آ گیا ہے، پھر ہم اس کے حلول کے قائل ہو جائیں گے. تو پھر جس کے قریب ہونا جا رہے ہو وہ ہے کہاں؟ چلے میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. میں نے سمجھا کہ میں احمد پور جاؤں گا. میرا ایک پرانا دور گزرا ہے. ہم نے بہت پہلے 8-9 سال پہلے منور شاہ جی صاحب فیصل آباد میں انہوں نے میرے شہر میں کچرا پڑا تھا. میں کہوں جی میں منور شاہ صاحب سے ملوں گا، میں علی کاظمی صاحب سے ملوں گا، میں شہباز صاحب سے ملوں گا. میں ان کے گھروں کے ایڈریس نہیں جانتا تھا. جب میں احمد پور پہنچا تو مجھے اب یہ نہیں پتا کہ یہ کہاں رہتے ہیں. میں نے کہا جی میں نے ان سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ کسی نے بتایا کہ اگر آپ ان سے ملنا چاہتے اگر ان کا ایڈریس نہیں پتا تو ان کے کسی قریبی سے پوچھ لیں. اے سجدوں میں اللہ ڈھونڈنے والوں، اگر اللہ نہیں مل رہا تو اللہ کے کسی قریبی سے پوچھ لے. اگر آپ کو اللہ نہیں مل رہا تو آئیں پہلے کسی اللہ کے قریبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ ہے کہاں. ایسا ہی ہے جی. اگر اجازت دیں تو پھر اگلی منزل پہ چلیں. آئیں ہم چلتے ہیں. کہاں سے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے؟ وہ کہیں بھی نہیں مل رہا تھا. نظر وہ نہیں آ رہا تھا، دکھائی وہ نہیں دے رہا تھا، بول وہ ہم سے نہیں رہا تھا، لمس میں وہ نہیں آ رہا تھا، سونگنے میں وہ نہیں آ رہا تھا، چکھنے میں وہ نہیں آ رہا تھا، حواس خمسہ میں بھی نہیں آ رہا تھا. اور ہم نیت کر بیٹھے تھے کہ ہم اس کے قریب ہو رہے ہیں. جب کہیں سے نہیں ملا تو میں قرآن کے سامنے گیا. میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے. میں نے کہا اے علی کے خاموش ذاکر، انتہائی روحانی ماحول بن گیا مجلس کا. اے علی کے خاموش ذاکر، میں اللہ کے قریب ہونے گیا، اللہ مل نہیں رہا، تو مجھے کوئی اللہ کے قریب بھی بتا دے. میں نے جب قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے کان لگایا تو قرآن سے آواز آئی کہ میرے سینے میں 4 ایسے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کے قریب گئے. ان 4 سے مل، یہ تجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں رہتا. اب بالکل میں قریب آ گیا اور سمجھ بھی نہیں آنی کہ میں گزرا کہاں سے ہوں. میں نے کہا پہلا انہوں نے کہا حضرت موسیٰ، اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ سے باتیں کرتا تھا. میں بارگاہ کلیم اللہ میں گیا. میں نے کہا اے اللہ کا نبی، میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، بتا کتنا قریب کرے گا. حضرت موسیٰ کی آواز ہے، اس نے مجھے خود طور پہ روک دیا ہے. تمنا یہی تھی لیکن کوہ طور پہ کھڑا. کوہ طور سے آگے تو میں گیا ہی نہیں. میں نے کہا تجھ سے زیادہ کوئی اللہ کے قریب ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے گزرتا دیکھا ہے. کون؟ اس نے کہا مریم کا بیٹا، نام اس کا عیسیٰ. احمد پور والوں، ریاست والوں، دل سے دعا دینا، میں عیسیٰ کے پیچھے دوڑا تو وہ بھی 4تھے آسمان پہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا اے حضرت عیسیٰ، اے بطول زادہ، تو اللہ کے قریب ہونے گیا تھا. اس نے کہا 4تھے میں پہنچا. اس نے کہا تو بھی انتظار کر، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، تو 4تھے آسمان پہ کھڑا ہے، تجھ سے بھی کوئی آگے گیا؟ اس نے کہا ایک فرشتے کو گزرتے دیکھتا ہوں جس کے پاس وحی ہوتی ہے اور جسے جبریل امین کہتے. ریاست والوں سر نہ ہلانا، زبان کو زحمت دینا. میں جبریل کے پیچھے دوڑا تو وہ بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا. ہائے ہائے ہائے. لے سیداد آپ ذرا مجمع کی طرف دھیان کرنا. کہاں کہاں چہرے کا رنگ اترا ہے، کہاں سے دعا نکلے گی، کہاں سے دھواں نکلے گا، یہ مجھے اندازہ ممبر سے بیٹھ کے کر لینا ہے. موسیٰ طور پہ کھڑا تھا، عیسیٰ 4تھے آسمان پہ کھڑا تھا، جبریل سدرہ پہ کھڑا تھا. میں نے کہا اے جبریل امین، تجھ سے بھی کوئی آگے گیا ہے؟ جبریل نے کہا میں سدرہ پہ رک گیا اور محمد جوتی پہن کے چلا گیا ہے. میں سدرہ پہ رک گیا اور نبی نالین پہن کے چلا گیا ہے. میں نے سرکار رسالت مآب کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. میں نے کہا یا رسول اللہ، موسیٰ طور پہ ہے، عیسیٰ 4تھے آسمان پہ ہے.
جبریل سدرہ پہ ہے، تو اللہ کے قریب چلا گیا. فرمایا میں بھی قریب ہونے کے لیے گیا تھا، اس نے پردے کے پیچھے مجھے روک دیا. جب پردہ اٹھا تو اندر سے ہاتھ علی کا. اب اگر ہاتھ یہیں پہ رہیں تو میں یہاں نتیجہ دینے لگا ہوں. اگر مصطفیٰ بھی اللہ کے قریب جائے تو وہاں بھی علی کی قربت کو پاتا ہے. اب تم نے نیت کی تھی میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، قریب علی کے بغیر ہو نہیں سکتا. باقی جگہوں میں سے علی بعد میں نکالنا، پہلے نیت میں سے نکال کے بسم اللہ سے. قربت الہی کا نام ہے علی. اس کے پاس مکمل طاقت ہے یا نہیں؟ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قدرت رکھنے والا. سیدھا ہم تک نہیں پہنچا، ہم تک سیدھا اللہ آیا ہی نہیں، انہوں نے بتایا کہ ہے. یہ جو سارے کلمہ پڑھتے ہیں نا اشہد ان لا الہ، ہم گواہ، میں گواہی دیتا ہوں ہے، یہ سب سے پہلے گواہی انہوں نے دی تھی. انہوں نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے. ان کی ہے کا نام توحید ہے. انہوں نے کہا ہے، ہم نے تو اللہ نہیں دیکھا. انہوں نے بتایا کہ اللہ ہے، ہم نے ان کی زبان پہ یقین رکھا، اس یقین کو ایمان کہتے ہیں، تسلیم کیا، اس تسلیم کو اسلام کہتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا. تو وہ اللہ سیدھا نہیں آیا، ان کے ذریعے سے ہے. قرآن بھی ہمارے دلوں پہ نہیں بھیجا، فرشتہ بھی ہم تک نہیں بھیجا، ان کے پاس بھیجا. جنت کی سرداری بھی ہمیں نہیں دی، جہنم سے بچانے کا اختیار بھی ہمیں نہیں دیا، انہیں دیا. یہ بھی میرے بدے ہاتھ ہے، فیصلہ گھر جا کے کرنا. جو اللہ ساری طاقت ہونے کے باوجود ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کرے؟ متوجہ صاحبان؟ نہیں آیا وہ اللہ ہم تک. مالک حسین عزت عطا فرمائے، اس اللہ نے ہم تک پہنچنے کے لیے آل محمد کو وسیلہ فیض قرار دیا. اللہ مخلوق حجت، وہ اپنا فیض انہیں دیتا ہے، ہم اپنی دعائیں انہیں دیتے ہیں. نہ وہ ڈائریکٹ فیض دیتا ہے، نہ وہ ڈائریکٹ دعا سنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس درمیانی وسیلہ فیض کی وجہ سے وہ کہتا ہے تم درود پڑھو، ہم کہتے تو درود پڑھ. نہیں، آپ بات نہیں سمجھے، خواص نے سمجھی ہے، عوام نہ سمجھ سکی. میں پھر قریب کرتا ہوں. ہم جب درود پڑھتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تو درود پڑھ محمد وآل محمد. وہ کہہ رہا تم پڑھو، ہم کہہ رہے ہیں تو پڑھ. وہ ہمیں حکم دے رہا ہے، ہم اسے کہہ رہے ہیں، تو پھر درود ہے کیا؟ درمیان میں یہ فیض ہے. وہ بھی کہتا ہے ان سے مانگو، ہم بھی کہتے ہیں ان کے وسیلے سے دے. درمیان سے وسیلہ نکال دیا جائے تو درود تو مکمل ہی نہیں ہوتا. اور درود کے بغیر تو اللہ نماز بھی قبول نہیں کرتا، وہ نہیں قبول کرے گا. وہ کہتا اچھا مصلی پہ میرے سنی بھائی تشریف فرمائیں، مصلی پہ ہر مسلمان صرف آل محمد پہ درود پڑھتا ہے. ہم شیعہ پڑھتے ہیں، ہم مختصر درود پڑھتے ہیں، میرے اہل سنت بھائی پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیمی پڑھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کما صلی اللہ علیہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا اور ابراہیم کی آل پہ بھیجا. وہ بھی درود پڑھتے، لیکن وہ بھی درود صرف محمد و آل محمد پہ پڑھتے. لیکن جب مصلی سے اترے
تو پھر درود کو مختلف گھروں میں بھیج دیا. آلہ ہی و صحابہ ہی و ازواج. میرا ہاتھ باندھ کے سنی بھائیوں سے گزارش ہے، مصلی پہ آپ نے صرف آل پہ پڑھا، مصلی سے اتر کے آپ نے کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ. تو اگر آپ نے درود ان پر بھیجنا ہے تو پھر مصلی پر بھی بھیجیں. وہ کہتے ہیں جی مصلی پہ بھیجیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی. تو جن کے ذکر سے نماز باطل ہو جائے، جب اللہ اپنے ذکر کے ساتھ سوائے اہل بیت کے کسی اور کا ذکر سننا نہیں چاہتا. آج ہمیں کہتے ہیں جی آپ سوائے آل محمد کے کسی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بھئی ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ کسی کی سننا نہیں چاہتا. نہیں آپ سمجھے ہی نہیں سرکار. ہم پہ یہی الزام ہے نا کہ شیعہ صرف آل محمد کی بات کرتے، یہ صحابہ کی بات کیوں نہیں کرتے، یا نبی کی بیویوں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو میں وہی سوال آپ کی طرف پلٹا دیتا ہوں، آپ نماز میں صرف آل پہ درود کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اپنے ذکر میں سوائے آل محمد کے علاوہ کسی اور ذکر کو برداشت نہیں کرتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ میرے نوجوان بچے جو جن کا تعلق کالجز یونیورسٹیز کے ساتھ ہے، جب ان کا دور آیا، کیونکہ اب اردو عربی دونوں ختم ہو گئی تو اب ان کی کتابیں انگلش میں آ گئی، تو اب درود کو بھی اور مختصر کر دیا گیا، پیس بی اپون ہم، PBUH. اچھا میں نے اسلام آباد بابا جی اپنی تقریر میں کہا تھا خواص کے لیے میں دعا لے لوں. اگر انگلش میں بھی درود پڑھا تھا تو پھر ہم کیوں کہا، دیم کیوں نہیں کہا؟ پھر تو پورے قبیلے میں بھیجنا تھا نا. یہ ہیں وہ مخصوص لوگ جنہوں نے اللہ کی پہچان کروائی. آج اگر آپ نماز قبول کروانا چاہتے ہیں تو ان کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی. رسالت مآب کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، قبلہ بخاری صاحب، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ نیکیاں کتنی اور گناہ کتنے، حسنات کتنی اور سیئات کتنی. وہ سمجھ رہا تھا کہ نبی ایک ایک چیز لکھوائیں گے. نبی کہیں گے نماز نیکی ہے، جھوٹ گناہ ہے، روزہ نیکی ہے، چوری گناہ ہے، زکوٰۃ نیکی ہے، مال کھانا حرام. اسے کہا نبی لمبی فہرست بتائیں گے. نبی نے فرمایا نیکی بھی ایک ہے، گناہ بھی ایک ہے. صدا سے دعا لے لگا، نیکی بھی ایک ہے، گناہ بھی ایک ہے. اسے کہا یا رسول اللہ میں نیکیاں پوچھ رہا ہوں. فرمایا میں بھی بتا رہا ہوں، نیکی بھی ایک ہے، گناہ بھی ایک ہے. سنی کتاب سے نہ دکھاؤں تو آپ کا نہیں 14 کا مجرم. اس کا نیکی کون سی اور گناہ کون سا ہے؟ فرمایا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی نہیں. حب علی وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے نیکیاں بھی نیکیوں میں شمار ہوتی ہیں. بغض علی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے نیکیاں بھی گناہ میں بن جاتی ہیں. اگر مجمع ساتھ دے، بندہ دل میں بغض علی رکھ کے مصلی پہ آئے، بندہ نماز پڑھتا ہے، فرشتے اعمال میں جھوٹ لکھ لیتے ہیں. اس نے نماز پڑھی تھی. ذاکر صاحب پہنچ گئے نہیں پہنچ گئے؟ اچھا متوجہ صاحب، حب علی نیکی، بغض علی گناہ. چلے میں اپنے زمیندار طبقے کے لیے بات کو آسان کر دیتا ہوں کہ بندہ بعد میں سوال کریں گے جی یہ دیکھیں جی انہوں نے کہا کہ علی سے بغض ہوگا تو اللہ نماز کو بھی جھوٹ لکھے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ثابت کرتا ہوں. کسی برتن میں نجاست کا ایک قطرہ ڈال دو، اس کے بعد پاک چیزیں بھی ڈال دی جاؤ، نجس ہو جائے. بغض علی ہے نجاست. دل میں بغض علی رکھ کے بندہ قرآن بھی پڑھتا رہے، قرآن بھی فائدہ نہیں دے. مصلی پہ کیا پڑھنا ہے؟ قرآن ہی پڑھنا ہے نا. تو قرآن تو علی کے بغیر فائدہ دیتا ہی نہیں. آخری معرفت کی گرہ کھول لیں اور آپ کو سلام کریں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس قرآن کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، کتاب مکنون، جسے سوائے مطہرون کے کوئی نہیں چھوٹا. طاہر نہیں، مطہر.
جو پاک ہو اسے طاہر کہتے ہیں، جس سے پاک ہو اسے مطہر۔ اس قرآن کے اندر خدا کہتا ہے کتاب چھپی ہوئی ہے، قرآن کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ آج تک مفسرین گونگے ہیں کہ قرآن میں کون سی کتاب ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ دو صحابی مسجد نبوی میں بیٹھے آپس میں کہہ رہے تھے یہ قرآن کے اندر کون سی کتاب چھپی، یا قریب سے سلمان محمدی گزرے۔ ایک صحابی نے دوسرے سے کہا اس سے پوچھو یہ علی کا شاگرد ہے۔ سلمان محمدی کو بلایا گیا، اس صحابی نے کہا سلمان قرآن کے اندر یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، تو جانتا وہ کتاب کون سی ہے؟ سلمان مسکرا کے کہتے بتاؤں یا دکھاؤں؟ سننا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کا بڑی اچھی بات ہوگی اگر تو دکھا دے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ابھی سلمان قرآن اٹھائے گا اور قرآن اٹھا کے کسی آیت پہ انگلی رکھ کے کہے گا یہ وہ آیت ہے جسے اللہ نے کتاب کہا ہے، یہ وہ سورت ہے جسے اللہ نے کتاب کہا ہے۔ احمد پور والو بادشاہ حسین کی عزت قسم سلمان محمدی بجائے قرآن اٹھانے کے مسجد کے دروازے سے باہر نکلا، سیدھا دہلیز سیدہ پہ آیا، دہلیز سیدہ پہ آگے سر سجدے میں رکھا، رکھنے کے بعد دہلیز سیدہ پہ ہاتھ رکھا، یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر وہ کتاب رہتی ہے، یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر وہ کتاب رہتی ہے۔ انہوں نے کہا بوڑھا ہو گیا علی کی محبت میں کیا کہہ رہا ہے، یہ تو دہلیز زہرا ہے، دہلیز زہرا کو قرآن سے شبیہ دے رہا ہے۔ سلمان مسکرا کہتا مجھے بتاؤ قرآن کھولو تو اندر سے کیا نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا آیتیں نکلتی ہیں۔ سلمان نے کہا یہاں بیٹھو ابھی دروازہ کھلے گا میں تمہیں آیتیں نکلتی ہوئی دکھا۔ تم نے صرف لفظوں والا قرآن پڑھا یا رسول اللہم صلی علی محمد۔ لے جی گفتگو تمام انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی، سانسوں نے وفا کی اور مالک کی بارگاہ میں قبول ہوا، دوبارہ آپ کے سامنے انشاءاللہ حاضر۔ اعلان بابا جی نہ کرواؤ، انشاءاللہ کوشش مکمل ہوگی۔ اللہم صلی اللہ محمد، کوشش انشاءاللہ۔ اب تو فاصلے بھی سمٹ گئے ہیں، موٹر وے نے فاصلے بڑے قریب کر دیے ہیں، آپ کا فاصلہ باقی شہروں سے دور نہیں رہا۔ ویسے بھی فاصلے کلومیٹر سے ناپے نہیں جاتے، فاصلے دلوں کی دوری سے ناپے۔ مالک انشاءاللہ مالک کے حضور قبول ہوا تو سلام ہوگا۔ عزت والا گھر تھا، مسلمانوں نے برے طریقے سے لوٹا۔ دعا حاصل ہو گئی، آنے کا مقصد پورا ہو گیا، جو پیغام دل میں تھا وہ احباب کے ذہنوں تک پہنچ گیا۔ بس مہمان سمجھ کے ہاں بسم اللہ تشریف لائیں، تشریف لائیں، تشریف لائیں۔ سید نجم الحسن شرازی صاحب میرے علاقے کا ایک معتبر نام، باعزت نام، مالک حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، شیاطین کے حملے سے محفوظ فرمائے۔ کوشش یہ ہے کہ بس اب دو آنسو آنکھوں میں آئیں۔ اگر میں نے حق کے مودت ادا کیا جو آپ کے سامنے میں نے تذکرہ آل اطہار کیا، تو اگر آپ اس کی کوئی نہ کوئی کی مجھے قیمت دینا چاہیں تو وہ قیمت داد کی صورت میں نہیں، منت صرف اتنی ہے کہ کبھی بھی زندگی میں علی کی ولایت کو نہ چھوڑو۔ بسم اللہ باؤ جی، بسم اللہ، آؤ بسم اللہ، آؤ بسم اللہ۔ علی کی ولایت کو نہ چھوڑنا، حسین کی عزا کو نہ بھولنا، اور بطول کے حق کو نہ بھولنا۔ ولایت علی بھی بڑی قیمت دینے کے بعد بچی ہے۔ اس علی ولی اللہ کے لیے ہمارے پاس صرف لفظ ہیں، علی کی بیٹیوں کے سر کا لہو ہے۔ آج نوجوان بچے مجلسوں میں آ کے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی بتائیں، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ رسول کے کفن پہ لکھا ہے، بطول کے پہلو پہ لکھا ہے، حسن کی لاش کے ٹکڑوں پہ لکھا ہے، حسین کی 13 ضربوں پہ لکھا ہے، اکبر کے کلیجے پہ لکھا ہے، عباس کے بازوؤں پہ لکھا ہے، قاسم کی گٹھری پہ لکھا ہے،
औन मोहम्मद के बिखरे हुए जनाजों में लिखा है। अगर सैयद मुझे माफ कर दे तो ज़ैनब की चादर पे लिखा है, सज्जाद के रुखसारों पे लिखा है, सकीना के बहते हुए कानों पे लिखा है, शाम की गलियों की दीवारों पे लिखा है, बगदाद के पुल पे पड़े हुए जनाजे पे लिखा है, कुम की पहाड़ियों में रोने वाली सैयदादी के सर पे लिखा है। इस अली वलीउल्लाह के लिए क्या कीमत देनी। शहीद विलायत अल्लामा नासिर अब्बास का जुमला है, अल्लाह शहीद के दर्जात बुलंद। शहीद फरमाया करते थे कि अली वलीउल्लाह के लिए जो पहली खतून कत्ल हुई वो मोहम्मद की बेटी थी। घर आके मारा मुसलमानों ने रसूल की बेटी। जुर्म सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ विलायत अली। आज लोग एतराज करते थे हम अली वलीउल्लाह की बात करें, लोग हमसे बोलना छोड़ देंगे, लोग हमसे गुफ्तगू करना छोड़ देंगे। तो अली वलीउल्लाह की खातिर तो लोगों ने मोहम्मद का जनाजा भी छोड़ दिया। अली वलीउल्लाह की दुश्मनी में तो लोगों ने बतूल का दरवाजा जला दिया। अली की इज्जतदार बेटियां शाम के बाजार में गई तो सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ विलायत अली के लिए। मेरे बाद मेरे भाई सैयद नजमुल हसन शराजी मुफस्सल मुसाहिब आपको अमीर अल मोमिनीन का और ईद के हवाले से पैगाम आपको सुनाएंगे। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम बुरे तरीके से लूटा है उम्मत ने मोहम्मद। ये वो दिन होते हैं जिन दिनों में बहनों को पेके घरों की तरफ नजरें होती, किसी का बाप आ रहा है, किसी का भाई आ रहा है, रेड़ी लगाने वाला भाई, भट्टे पे मजदूरी करने वाला भाई बहन के सर पे प्यार देने के बाद ईद के कोई पैसे बहन के हाथ पे देना, भाई का सर चूम के कहती है तू आ गया मेरी हो गई, बस मुझसे मिलने आ जाया कर। मुझे इसी बात पे तसल्ली है कि मेरा पेक का दरवाजा बंद नहीं हुआ। अब अगर मातम की तैयारी कर सको तो करना। 40 हिजरी 21 रमजान अली की आंखें बंद हुई। 9 दिन के बाद कूफे में ईद आ गई। हसन आ गए आलिया के घर। हसन ने आलिया के सर पे प्यार देके कहा ज़ैनब आज भाई बन के नहीं बाबा बन के आए हो। अली की बेटी मुझसे कुछ बाप बन के मांगना चाहती है तो मुझसे मांग। रो के कहती है हसन अगर कुछ मांगू मुझे देगा। हसन रो के फरमाते जो मांगेगी मैं तू वो दूंगा। फिर रो के कहती फिर मेरी एक मिन्नत है, एक बार गाजी से कहे मेरे बाबे अली के कपड़े पहन के मुझे मेरे घर में चल के दिखाए, क्योंकि जब गाजी चलता है तो बाबा अली। हसरत रही अली की बेटियों की, जिस कूफे में बाबे की शाही देखने के लिए आई थी वहां उजड़ गए। मेरा मालिक जल्द अज जल्द ये पाबंदियां खत्म हो, हम खुल के हुसैन को रो सके। हर चीज के बगैर गुजारा है, हमारा हुसैन के मातम के बगैर गुजारा नहीं। हम मर सकते हैं लेकिन हम हुसैन का जिक्र नहीं छोड़ सकते। सदा से माफी मांगे, बिल्कुल मुख्तसर करूंगा ताकि मेरा भाई अपने हिस्से की नौकरी दे सके। आखिरी जुमला पढ़ के मैं सलाम करने लगा हूं। इज्जत वाली बेटी कूफे में बाप की शाही देखने के लिए आई थी। बाप ने अपनी शाही में बुलाई थी बेटियां। जब बाप के बाद कैद होके कूफे में, अब बाद वक्त मेरा भाई पड़ेगा। उजड़े हुए वक्त की एक कहानी सुनो और सलाम करो। करबला से कूफा पहुंचे। कूफे गली का पहला बाजार, कूफे का बाजार आना था शहर का। मौला सजाद ने जिस मलाउन के हाथ में काफले की मुहार थी, मौला सजाद ने उसे कहा कि हम इस बाजार से नहीं गुजरेंगे। उसने कहा मैं इसी बाजार से गुजारूंगा। ऊंट से मेरी आलिया की आवाज है सजाद हम इस बाजार से क्यों नहीं गुजर रहे। मौला सजाद रो कहते अम्मा मजबूरी। सजाद मजबूरी बता। मौला सजाद रो कहते इस गली में हबीब का घर है। आपने हाय कह दिया, आपके डर से मैंने अगला जुमला नहीं पढ़ा था। मौला की आवाज है इस गली में हबीब का घर है और तेरे सर पे चादर नहीं। बीबी दे कहती है हबीब का घर इस गली में। हाँ मैं इसी गली में। मौला सजाद की आवाज है वो सामने छत पे हबीब का बेटा खड़ा। अब करीमी सुनाऊं अली की बेटी की। रो के कहती सजाद फिर यहां से गुजर। अब मैं क्यों? रो कहती आई तो हूं इसे बाबे का पुरसा दे लो।
اور تیری کریمی کے صدقے تیرے 9 مارے گئے، تجھے رونے کوئی نہیں آیا، تیری سب بھائیوں کی ماری گئی، تیرا ماتم کرنے کوئی نہ آیا۔ اس گلی سے گزار، میں حبیب کے بیٹے حبیب کا پرسہ دے دوں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ماتم کے لیے اگلا جملہ پڑھو۔ حبیب کے مکان کی چھت کے قریب بی بی کا اونٹ آیا، حبیب کے بیٹے نے چہرہ بدلا، پچھلے قدم ہٹا، بی بی کی آواز آئی، بیٹا میرے قریب آ، بیٹا میرے قریب آ۔ بچے کی آواز آئی، بی بی دیکھ رہی میں تجھے بلا رہی ہوں، تو واپس کیوں جا رہا ہے؟ اگر یہی جملہ تم نے سن لیا تو اسی جملے پہ کلیوں پہ ماتم کرو گے، مجھے آگے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بیوی نے کہا میں تجھے بلا رہی ہوں، تو واپس کیوں جا رہا ہے؟ بچہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر رو کے کہتا، بی بی میں نے کوفے میں آج تک مرد قیدی دیکھے تھے، پہلی بار میں نے کوئی مزدور قیدی دیکھی ہے، میں نے پہلی بار کسی عورت کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی ہیں، اللہ جانے کس جرم میں تیرے ہاتھوں میں رسیاں آئی ہیں۔ بی بی رو کے دی میرا جرم بعد میں پوچھنا، اپنی ماں سے کہہ تجھے کہ قیدر بلا رہی ہے۔ حبیب کا بیٹا دیتا، نا بی بی میری مجبوری ہے، میں باپ کے بعد گھر کی غیرت کا وارث ہوں، میری ماں علی کی بیٹی سے قرآن پڑھتی رہی ہے، وہ مکان کی چھت پہ نہیں آئے گی۔ اتنا جملہ کہنا تھا، حبیب کے سر نے پرواز کی، مکان کی چھت پہ آیا، آواز آئی، ماں کو کہے آگ لگا برقعے کو، دروازے پہ علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں۔ حبیب کی زوجہ ننگے سر دوڑی، دوڑ کے بی بی کے اونٹ کے سامنے آئی، ہاتھ جوڑ کے دی، بی بی مجھے صرف اتنا بتا، تیرا علموں والا عباس کہاں ہے؟ جب تجھے رسیاں پہنائے